This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers, Assalamu alaikum. Today we are going to talk about unit number 6 of grade 5, and the topic of the unit is a fit and healthy life. Dear teachers, آپ جب بھی کوئی بھی لیسن پڑھانے لگتے ہیں تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس لیسن کے جو مین آبجیکٹیوز ہیں وہ ضرور گھر سے پڑھ کے آیا کریں، اور لیسن کی ریڈنگ کے دوران آپ لیسن کے جو مین آبجیکٹیوز ہیں ان کے اوپر فوکس رکھا کریں۔ یہ جو یونٹ ہے، یونٹ نمبر 6، اس کے جو مین آبجیکٹیوز ہیں اس میں ایک تو کانسوننٹ کلسٹر کا ہے، ایک ہے انفلیکشنل اینڈنگ اینڈ کمپاؤنڈ ورڈز، ہوموفونز، یہ اس کے مین آبجیکٹیوز ہیں، اور اس کے بعد کچھ پروناؤنس کے ذکر آیا ہے۔ تو جب آپ لیسن پڑھائیں تو آپ کوشش کیا کریں کہ لیسن کی ریڈنگ کے دوران آپ ان آبجیکٹیو کے اوپر جو بات کر دیا کریں۔ ڈیئر ٹیچرز، آپ لیسن کی ٹیکسٹ کو شروع کرنے سے پہلے ہر لیسن کے شروع میں ایک گیٹنگ سٹارٹیڈ کے نام کی ایکٹیویٹی دی ہوئی ہے، آپ اس گیٹنگ سٹارٹیڈ کو ضرور کلاس میں کروایا کریں۔ اب گیٹنگ سٹارٹیڈ کیوں اہم ہے؟ بیسیکلی یہ جو گیٹنگ سٹارٹیڈ کی ایکٹیویٹی ہے اور پری ریڈنگ ایکٹیویٹی، یہ برین سٹارمنگ کے لیے، یہ بچے کا جو آلریڈی پریویس نالج اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ ذہنی آمادگی پیدا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو گیٹنگ سٹارٹیڈ اور پری ریڈنگ ایکٹیویٹی ہے، یہ بچے کے مائنڈ کو لیسن کا جو مین تھیم ہوتا ہے، جو مقصد ہوتا ہے، یہ اس کی طرف بھی لے کے آتے ہیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو لیسن ہے اس کا گیٹنگ سٹارٹیڈ میں کیا انہوں نے تقریباً تمام جو گیٹنگ سٹارٹیڈ ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کوئی تصویر دی گئی ہوگی، کوئی سچویشن دی ہوتی ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے 3 تصویریں دی ہیں، تو کہا گیا ہے کہ لک ایٹ دا پکچرز اینڈ ٹرائی ٹو گیس دا ایکشن وربز ان دیم۔ آپ ان تصویروں کو غور سے دیکھیں اور ان تصاویر کو دیکھنے کے بعد گیس کریں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے۔ تو جیسے آپ دیکھیں گے کہ پہلی جو تصویر ہے اس کے اندر آپ کو 2 بچے نظر آ رہے ہیں جو فٹ بال سے کھیل رہی ہیں۔ ایک اگلی تصویر ہے، اس کے اندر ایک بچی ہے جو کہ واش بیسن پہ ہاتھ دھو رہی ہے، اور تیسری میں ایک دیکھیں کہ لڑکا ہے جو کہ پیالی سامنے رکھی ہے اور اس سے کوئی کھانا کھا رہا ہے، صاف ستھرا بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے لیٹس ٹاک کی کچھ کویسچن دیے ہیں۔ رسپیکٹڈ ٹیچرز، آپ یہ سوالات جو ہیں وہ بچوں سے پوچھا کریں، اور کوشش کرنی ہے کہ آپ جواب ان کے مت دیں۔ یہ اوپن اینڈڈ کویسچن ہوتے ہیں، اور ان کے جو جوابات ہیں وہ فکس نہیں ہوں گے، بچے اپنی اوپینین کے مطابق اس کے جوابات دے سکتے ہیں۔ جیسے پہلا سوال ہے، وائی از گڈ سلیپ امپورٹنٹ فار گڈ ہیلتھ؟ تو اچھی نیند اچھی صحت کے لیے کیوں ضروری ہے؟ تو ڈیئر ٹیچرز، اس کے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ بچہ جو ہے وہ جواب آپ کو کیا دیتا ہے۔ بچہ کہہ سکتا ہے کہ اچھی نیند جو ہے وہ ہمیں تازہ دم کرتی ہے، تھکاوٹ دور کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی جواب دے، ہاں اگر بالکل الٹ جواب ہے تو آپ اس کے جواب کو درست کر سکتے ہیں، وگرنہ encourage the students to give answer according to his own thinking, according to his own perception۔ اگلا ہے what do you eat to keep yourself healthy؟ آپ اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے
کیا کھاتے ہیں. تو اس میں وہ بچے کہہ سکتے ہیں جی ہم دودھ پیتے ہیں یا ہم صحت مند کھانا کھاتے ہیں. ہاؤ ڈو یو کیپ یور سیلف فٹ اینڈ ہیلتھی؟ آپ اپنے آپ کو فٹ اور ہیلتھی کیسے رکھتے ہیں؟ تو اس میں صحت مند کیسے رکھتے ہیں؟ تو وہ بچہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم جیسے صاف ستھرے رہتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اچھا کھانا کھاتے ہیں. واٹ ڈو یو ڈو ٹو کیپ یور سیلف کلین؟ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ بچے کہہ سکتے ہیں کہ ہم صابن سے ہاتھ دھوتے ہیں، نہاتے ہیں. تو آگے ہم لیسن کا جو ٹیکسٹ ہے اس کے پڑھنے سے پہلے ایک پری ریڈنگ ایکٹیویٹی ہے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. پری ریڈنگ میں یہاں پہ کیا کیا گیا ہے؟ پری ریڈنگ کی ایکٹیویٹی میں یہاں پہ انہوں نے سوال پوچھا ہے، لک ایٹ دا گیون پکچر بلو اینڈ گیس واٹ از ہیپننگ. تصویر کے اندر ایک ڈاکٹر ہے، ایک نرس ہیں اور ایک بچہ پاس کھڑا ہے. اب آپ نے خود سے اس کے جواب نہیں دینا ہے کہ اس تصویر میں یہ ہو رہا ہے، کیونکہ اب تصویر کے دیکھ کر بچہ خود ایکسپلور کرے گا، وہ اپنی طرف سے جواب دینے کی کوشش کرے گا. اور اگلا سوال ہے، ڈو یو تھنک پرسنل ہائیجین از امپورٹنٹ؟ تو کیا آپ پرسنل ہائیجین کو اہم سمجھتے ہیں؟ تو بچہ جو ہے وہ بتائے گا کہ بھئی جو حفظان صحت کیوں اہم ہے، کہ بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں. تو یہ جو جوابات ہیں کائنڈلی آپ خود نہ دیجیے گا، یہ بچوں کو جوابات دینے دیجیے گا. اچھا ڈیئر ٹیچرز، اب ہم جو مین ٹیکسٹ ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے جو لیسن کے جو مین آبجیکٹیوز تھے ہم ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں. تو لیسن کا جو ہمارا پہلا جو آبجیکٹیو وہ لکھا ہوا تھا کانسوننٹ کلسٹر. ڈیئر ٹیچرز، کانسوننٹ کلسٹر کیا ہے؟ وہ آپ مختصر سا بے شک لیسن کے شروع میں آپ بچوں کو بتا دیا کریں کہ کانسوننٹ کلسٹر دیکھیں جتنے بھی لیٹرز آف الفابیٹ ہیں انگلش میں ان کی دو قسمیں ہیں. کچھ کو ہم اے ای آئی او یو کو واول کہتے ہیں، اور باقی جتنے بھی لیٹرز ہیں بی سی ڈی یہ سب کے سب جو ہیں یہ کانسوننٹ لیٹرز ہیں. کلسٹر کا مطلب گچھا ہوتا ہے. تو کانسوننٹ کلسٹر سے کیا مراد ہے؟ کانسوننٹ کلسٹر سے مراد ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ کانسوننٹ لیٹر ایک لفظ میں اکٹھے آئیں اور ہر کانسوننٹ لیٹر اپنی الگ الگ آواز بھی دے تو اسے ہم کانسوننٹ کلسٹر کہیں گے. جیسے اسٹریٹ کے اندر ایس ٹی آر، تو یہ ایس بھی کانسوننٹ ہے، ٹی بھی کانسوننٹ ہے اور آر بھی کانسوننٹ ہے، اور یہ تینوں لیٹر جو ہیں اپنی علیحدہ علیحدہ ساؤنڈ بھی دے رہے ہیں. ایس علیحدہ ساؤنڈ دے رہا ہے، ٹی علیحدہ ساؤنڈ دے رہا ہے، آر علیحدہ. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹریٹ کے اندر ایس ٹی آر کانسوننٹ کلسٹر ہے. اسی طرح اگر آپ فری بولتے ہیں تو فری کے اندر ایف آر جو ہے یہ کانسوننٹ کلسٹر ہے، کیونکہ ایف بھی کانسوننٹ، آر بھی کانسوننٹ. اچھا ڈیئر ٹیچر، جب ہم ایکسرسائز اس لیسن کی حل کریں گے تو تب ہم کانسوننٹ کلسٹر پہ مزید بات کریں گے. تو ابھی مختصر سا تعارف جو ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں انفلیکشنل اینڈنگ. انفلیکشنل اینڈنگ کیا ہے؟ انفلیکشنل اینڈنگ جب ایک لفظ کے آخر میں ہم ایک لیٹر یا ایک سے زیادہ لیٹر کا یوں اضافہ کریں کہ اس لفظ کی کلاس چینج نہ ہو، یعنی اگر ناؤن ہے تو ناؤن رہے، ورب ہے تو ورب رہے، ٹھیک ہے، اور گرامیٹیکلی اس کے بارے میں ہم مزید پتہ چل جائے تو ایسے اضافے کو ہم انفلیکشنل اینڈنگ کہتے ہیں. میں ایک بار پھر بولنے لگا ہوں کہ انفلیکشنل اینڈنگز آر گروپ آف لیٹرز، یعنی یہ گروپ آف لیٹر ایک لیٹر بھی ہو سکتا ہے، آ گروپ آف لیٹر ہو سکتا ہے، ایڈڈ ٹو دی اینڈ آف اے بیس ورڈ، جو ہم ایک لفظ کے آخر میں لگائیں ٹو انڈیکیٹ اے اسپیسیفک گرامیٹیکل فنکشن. تو اس لفظ کے گرامیٹیکل فنکشن کے بارے میں مزید وضاحت کرنے کے لیے. They change the form of a word but do not change its meaning or grammatical category.
تو یہ اس لفظ کی کلاس نہیں چینج کرتے ہیں، یعنی اگر ناؤن ہے تو ناؤن ہی رہے گا، اگر ورب ہے تو ورب ہی رہے گا۔ اب جیسے اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ناؤن کی پلورل بنانے کے لیے ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے کیٹ سے کیٹس، تو یہ جو ایس کا اضافہ ہوا ہے تو ایس ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایس کیا ہے، یہ انفلیکشنل اینڈنگ ہے، یا باکس سے باکسز، تو یہ جو ای ایس کا اضافہ ہوا ہے یہ انفلیکشنل اینڈنگ ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپاسٹرافی لگا کے ایس کا اضافہ کر سکتے ہیں، جیسے ارشد's بک، ٹھیک ہے، علیز پین، تو علی کے بعد اوپر جو اپاسٹرافی سا لگ کے ایس لگا ہے، جو الٹا کامہ کہہ لیں بچوں کو سمجھانے کے لیے، تو یہ جو ایس کا اضافہ ہوا ہے اپاسٹرافی، تو یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ انفلیکشنل اینڈنگ ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہے کہ ورب کی ہم فارم چینج کرتے ہیں، جیسے واک سے واکس، ٹھیک ہے، تو یہ جو ایس کا اضافہ ہے یہ کیا ہے، یہ انفلیکشنل اینڈنگ ہے۔ اور بعض اوقات ای ڈی کا اضافہ پلے سے پلیڈ، ٹھیک ہے، تو یہ جو ای ڈی کا اضافہ ہوا ہے یہ انفلیکشنل اینڈنگ ہے۔ بعض اوقات آئی این جی لگ جاتا ہے، جیسے واک سے واکنگ، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات ای این کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے بریک سے بروکن، ٹھیک ہے، اور ایٹ سے ایٹن، اور جب بعض ہم ایجیکٹیو کی جو ڈگریز بناتے ہیں اس کے ساتھ ای آر ای ایس ٹی کا اضافہ کر کے، جیسے ٹال، ٹالر، ٹالیسٹ، تو یہ جو ای آر ای ایس ٹی کا اضافہ ہے یہ ہے انفلیکشنل اینڈنگ۔ اچھا ڈیئر ٹیچرز، اور ہمارا جو آبجیکٹیو ہے وہ ایک ہے ہوموفونز۔ ہوموفونز کیا ہیں؟ ہوموفون ایسے الفاظ ہیں جن کے سپیلنگ مختلف، معنی مختلف، لیکن آواز ایک جیسی۔ تو میں پھر بولتا ہوں کہ ہوموفون آر ورڈز which have different meanings, different spellings, but same sound۔ تو ایسے الفاظ جن کے سپیلنگ مختلف، میننگ مختلف، لیکن ساؤنڈ سیم ہو، آواز ایک جیسی ہو، تو اسے ہم کہیں گے ہوموفونز۔ جیسے ایف ایل او یو آر فلاور، اور ایف ایل او ڈبلیو ای آر فلاور، ایف ایل او یو آر فلاور آٹا، اس کو فلور نہیں ڈیئر ٹیچر صاحب بولیے گا، فلاور آٹا، اور ایف ایل او ڈبلیو ای آر فلاور پھول، تو دونوں کے سپیلنگ دیکھیں مختلف ہیں، دونوں کے میننگ بھی مختلف ہیں، لیکن ساؤنڈ سیم ہے، تو یوں ہم کہیں گے فلاور فلاور، یہ کیا ہے، ہوموفونز۔ اسی طرح ایس او این سن، ایس یو این سن، دونوں کی دیکھیں سپیلنگ مختلف، ٹھیک ہے، میننگ مختلف، لیکن ساؤنڈ سیم۔ تو ہم پھر دہرا لیتے ہیں کہ ہوموفونز وہ الفاظ ہیں جن کے سپیلنگ مختلف، میننگ مختلف، لیکن ساؤنڈ سیم ہو۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کمپاؤنڈ ورڈز کی۔ ڈیئر ٹیچرز، کمپاؤنڈ ورڈز کیا ہیں؟ کمپاؤنڈ ورڈ آپ جانتے ہیں کہ جب دو الفاظ مل کر اس طرح سے ملیں کہ وہ آگے ایک نیا لفظ بنا دیں تو اسے ہم کمپاؤنڈ ورڈ کہتے ہیں۔ تو a compound word is formed when two or more individual words are joined together to create a new word with a new meaning. The meaning of the compound word is often different from the sum of its individual parts. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جن دو لفظوں سے مل کے ایک نیا لفظ بنتا ہے، جو نیا لفظ ہے اس کے میننگ اکثر مختلف ہوتے ہیں، جیسے سن فلاور، سن فلاور، ٹھیک ہے، رین بو، رین بو۔ تو جو کمپاؤنڈ ورڈز ہیں اس کی بیسیکلی تو تین مین قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے کلوز کمپاؤنڈ ورڈ،
یہ کلوز کمپاؤنڈ ورڈ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ دو الفاظ مل کے لکھے ایک لفظ کے طور پر جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی سن فلاور, ٹھیک ہے, بیڈ روم, مون لائٹ. ایک ہوتا ہے ہائفنیٹڈ کمپاؤنڈ ورڈ. ہائفنیٹڈ کمپاؤنڈ ورڈ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دو لفظوں یا دو سے زیادہ لفظوں کے درمیان ہائفن لگا کے اسے ایک لفظ بنایا جاتا ہے, جیسے فادر ان لا, مدر ان لا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوتا ہے اوپن کمپاؤنڈ ورڈ. اوپن کمپاؤنڈ ورڈ یہ ہوتے ہیں کہ یہ دو لفظ لکھے تو الگ الگ جاتے ہیں, لیکن یہ چونکہ ایک ہی چیز کو ریفر کرتے ہیں, ان کا میننگ ایک ہوتا ہے, تو اس لیے ہم انہیں اوپن کمپاؤنڈ ورڈ کہتے ہیں. جیسے آئس کریم, دیکھیں آئس علیحدہ لکھی گئی ہے, کریم علیحدہ لکھی گئی. جیسے ہائی اسکول, ٹھیک ہے. اچھا, ابھی ہم نے پیچھے مثال دی تھی ایک کلوز کمپاؤنڈ ورڈ کی, وہ تھی بیڈ روم. اب دیکھیں بیڈ روم میں جو ہم اکٹھے ہی لکھتے ہیں بیڈ روم, لیکن جب آپ لیونگ روم کہتے ہیں یا ڈرائنگ روم کہتے ہیں تو وہ لیونگ علیحدہ, روم علیحدہ لکھا جاتا ہے. جیسے ڈرائنگ اور روم علیحدہ علیحدہ لکھا جاتا ہے. اسی طرح ہائی اسکول. تو یہ ہو گیا کمپاؤنڈ ورڈز. آئیے ڈیئر ٹیچرز, اب ہم بات کرتے ہیں لیسن کے بارے میں. جب ہم اس کی ٹیکسٹ پڑھیں گے تو میری گزارش ہے کہ آپ کلاس میں جب آپ پہلے تو آپ ماڈل ریڈنگ بائی یور سیلف, آپ خود ایک ریڈنگ کیا کریں ایک پیراگراف کی. اس کے بعد آپ بچوں کو کہا کریں کہ وہ اس کی ریڈنگ کریں. تو جو آپ کی ریڈنگ ہوگی وہ ماڈل ریڈنگ ہوگی, اور بچے جب پڑھیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کی پروننسیشن, آپ کے لفظوں کو سن کے تو ان کی ریڈنگ بہتر ہوگی. آئیے ٹیکسٹ شروع کرتے ہیں. لبنہ اینڈ ہر کلاس میٹس ور ویری ایکسائٹیڈ بیکاز ڈاکٹر ہارون واز کمنگ ٹو دیئر اسکول. ہم جب لیسن کو پڑھیں گے تو سینٹینس وائز پڑھتے ہیں, اور اس میں ہم کوشش کریں گے جو مشکل لفظ ہیں ان کے میننگ بھی بتا دیں, اور بعد میں ہم اس کا با محاورہ ترجمہ بھی کریں گے. لبنہ, آپ جانتے ہیں کہ لبنہ پراپر ناؤن ہے اینڈ کنجنکشن ہے. اچھا, ہم پہلے یہ کہ ہر لفظ کی ہم پارٹ آف اسپیچ نہیں بتاتے, تو ہم پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں. لبنہ اینڈ ہر کلاس میٹس, لبنہ اور اس کی ہم جماعت. ور ویری ایکسائٹیڈ, ور تھیں, ویری بہت زیادہ, ایکسائٹیڈ پرجوش, بیکاز کیونکہ, ڈاکٹر ہارون واز کمنگ آ رہے تھے, ٹو دیئر اسکول ان کے اسکول میں. لبنہ اینڈ ہر کلاس میٹس ور ویری ایکسائٹیڈ, لبنہ اور اس کی ہم جماعت بہت پرجوش تھیں, بیکاز کیونکہ ڈاکٹر ہارون واز کمنگ ٹو دیئر اسکول, کیونکہ ڈاکٹر ہارون ان کے اسکول آ رہے تھے. تو اس کا با محاورہ ترجمہ ہم کر لیتے ہیں. لبنہ اور اس کی ہم جماعت بہت پرجوش تھیں کیونکہ ڈاکٹر ہارون ان کے اسکول آ رہے تھے. آئیے اب ہم وہ جو آبجیکٹیو میں جو کچھ گرامیٹیکل دیے گئے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ریفرنسز اس کے اندر ہیں. پہلا ہے جی, اس کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے لبنہ جو کہ پراپر ناؤن ہے, اینڈ میں نے بتایا کنجنکشن ہے. اچھا, اگلا لفظ آیا تھا کلاس میٹس. اس میں ذرا دیکھیے گا, کلاس میٹ, تو یہ دو الفاظ سے مل کے ایک لفظ بنا ہے کلاس میٹ, تو یہ کیا ہے, یہ کمپاؤنڈ ورڈ ہے. اچھا, ایک ہم جماعت ہے تو ہم کہیں گے کلاس میٹ, لیکن اگر اس کا پلورل بنانا ہو تو کہیں گے کلاس میٹس. تو یہ جو ایس کا اضافہ ہوا ہے یہ ہے انفلیکشنل اینڈنگ. اس کے بعد اگلا لفظ آیا ایکسائٹ. چونکہ یہ ورب ہے تو اس کی جو پاسٹ ٹینس بنانے کے لیے ای ڈی کا اضافہ ہوا تو ایکسائٹیڈ. تو جو ای ڈی یہاں پہ جو ڈی آپ کو نظر آ رہا ہے, تو یہ جو ایکسائٹیڈ ہے ای ڈی کا اضافہ جو ہے یہ ہے انفلیکشنل اینڈنگ. بیکاز ڈاکٹر ہارون واز کمنگ, واز. اچھا دیکھیں, واز, WAS واز, اس کا ہم ایک ہوموفون دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ لیسن کے اندر ڈائریکٹ تو ہوموفونس نہیں دیے گئے, تو ہم خود سے ان لفظوں کے کچھ ہوموفون بنا لیتے ہیں.
تو واز کا جو ہوموفون ہے WAS واز جس کا مطلب تھا تھے تھی ہوتا ہے تو واز کا ہوموفون بنے گا VASE واز جس کا مطلب جار مرتبان تو میں پھر بولتا ہوں WAS واز VASE واز WAS واز تھا اور VASE واز جس کا مطلب جار مرتبان تو یوں دیکھیں سپیلنگ ڈفرینٹ میننگ بھی ڈفرینٹ ہے لیکن ساؤنڈ سیم ہے. اگلا لفظ ہے جی کمنگ. کمنگ کے اندر لفظ آیا ہے بیسک لفظ تو روٹ ورڈ ہے کم تو اس کے ساتھ اضافہ ہوا ING کا تو بن گیا کمنگ. تو ING جو ہے یہ کیا ہے انفلیکشنل اینڈنگ ہے. اگلا سینٹینس The school had invited Dr. Haroon to talk about personal hygiene and raise awareness about COVID-19. The school had invited دعوت دی تھی ڈاکٹر ہارون کو to talk about کہ وہ آ کے بات کریں پرسنل ہائیجین ذاتی حفظان صحت کے بارے میں اینڈ ریز اویئرنیس اور آگاہی بیدار کریں اباؤٹ کووڈ-19 کے بارے میں. تو مشکل الفاظ کے میں نے بتائی دیتے ہیں پرسنل ہائیجین ذاتی صفائی اس کے بعد آتا ہے جی اویئرنیس کا مطلب ہوتا ہے بیداری آگاہی ریز کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا اجاگر کرنا. چلیے ہم اس کے ایک دفعہ دوبارہ سے پڑھتے ہیں. دا اسکول ہیڈ انوائٹڈ ڈاکٹر ہارون اسکول نے ڈاکٹر ہارون کو دعوت دی تھی ٹو ٹاک اباؤٹ پرسنل ہائیجین کہ وہ ذاتی صفائی کے بارے میں بات کریں اینڈ ریز اویئرنیس اور آگاہی پیدا کریں اباؤٹ کووڈ-19 کے بارے میں. اسکول نے بامحاورہ ترجمہ اسکول نے ڈاکٹر ہارون کو ذاتی صفائی اور کووڈ-19 کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے مدعو کیا تھا. ڈاکٹر ہارون انسٹرکٹڈ اسکول مینجمنٹ. ڈاکٹر ہارون انسٹرکٹڈ ہدایت دی اسکول مینجمنٹ اسکول انتظامیہ کو. ڈاکٹر ہارون نے اسکول انتظامیہ کو ہدایت دی ٹو ڈسٹریبیوٹ کہ وہ بانٹیں ماسک ٹو ایوری ون ہر ایک کو اینڈ مینٹین فزیکل ڈسٹینس اور درمیانی فاصلہ قائم کریں. ویسے تو فزیکل میں نہ جسمانی ہوتا ہے ڈسٹینس میں نہ فاصلہ تو فزیکل ڈسٹینس جسمانی فاصلہ. میں ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں. ڈاکٹر ہارون انسٹرکٹڈ اسکول مینجمنٹ ڈاکٹر ہارون نے اسکول انتظامیہ کو ہدایت دی ٹو ڈسٹریبیوٹ ماسک وہ ماسک تقسیم کریں ٹو ایوری ون ہر ایک کو اینڈ مینٹین اور برقرار کریں فزیکل ڈسٹینس جسمانی فاصلہ ڈیورنگ ہز وزٹ اس کے دورے کے دوران. تو بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں. ڈاکٹر ہارون نے اسکول انتظامیہ کو ہدایت دی کہ وہ سب کو ماسک دیں اور اس کے دورے کے دوران فاصلہ برقرار رکھیں. دا چلڈرن اچھا اس کے اندر ذرا گرامیٹیکل پہلے دیکھ لیتے اگلا فقرہ پڑھنے سے پہلے. اچھا ڈاکٹر ہارون انسٹرکٹڈ دیکھیں روٹ ورڈ ہے انسٹرکٹ یہ ورب ہے تو اس کی پاسٹ ٹینس بنی انسٹرکٹڈ تو جو ED کا اضافہ ہے یہ کیا ہے انفلیکشنل اینڈنگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک لفظ اس میں آیا تھا ٹو. اچھا TO2 ایک ہوتا ہے TWO2 جس کا مطلب دو ہوتا ہے اور ایک TOO2 جس کا مطلب بی ہوتا ہے یا بہت زیادہ جیسے بعض اوقات استعمال ہوتا ہے ٹو مچ جیسے استعمال ہوتا ہے. تو دیکھیے تینوں الفاظ کے سپیلنگ ڈفرینٹ ہیں میننگ ڈفرینٹ ہیں لیکن ساؤنڈ سیم ہے تو یوں ہم کہیں گے کہ یہ بنا ہوموفون. اگلا سینٹینس دا چلڈرن ور ایگر ٹو میٹ ہم. دا چلڈرن بچے ور تھے
ईगर बेताब, टू मीट हिम उनसे मिलने के लिए, बच्चे उनसे मिलने के लिए बेताब थे। हेलो चिल्ड्रन, होप यू आर फाइन। हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ यू आर फाइन, आप सब खैरियत से होंगे। टुडे, आज, आई एम गोइंग टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करूँगा अबाउट हाउ टू लुक आफ्टर योर सेल्फ, कि आप अपनी देखभाल कैसे कर सकते हैं। टुडे, आज, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, मैं आपसे बात करूँगा अबाउट हाउ टू लुक आफ्टर योर सेल्फ, कि आप अपनी देखभाल कैसे कर सकते हैं। नाउ, अब, कैन यू टेल मी हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। नाउ, अब, कैन का मतलब सकना होता है। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं। हाउ कैन वी प्रिवेंट, कैसे हम रोक सकते हैं। प्रिवेंट मैंने रोकना। द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, कोविड-19 को फैलने से। क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि कोविड-19 को फैलने से कैसे रोका जा सकता है। ये मुहावरा तर्जमा हो गया। डॉक्टर हारून एड्रेस्ड द चिल्ड्रन, डॉक्टर हारून ने बच्चों से मुखातब हुए। एड्रेस, खिताब करना, मुखातब होना। अच्छा, इसमें लफ्ज़ है एड्रेस। एड्रेस चूँकि फर्स्ट फॉर्म है, रूट वर्ड है, तो इसमें जो ईडी का इजाफा हुआ है ये इन्फ्लेक्शनल एंडिंग है। आगे बढ़ती हैं। वी शुड वॉश अवर हैंड्स, वी हमें, शुड चाहिए, वॉश धो लें, अवर हैंड्स अपने हाथ, विद सोप साबुन से। अच्छा, इसके अंदर जो वी है, हम, शुड चाहिए, वॉश धो लें, अवर हैंड्स अपने हाथ, विद सोप साबुन से, स्पेशली ख़ास तौर पर, आफ्टर टचिंग समथिंग डर्टी, किसी गंदी चीज़ को छूने के बाद। वी शुड वॉश अवर हैंड्स, हमें अपने हाथ धो लेने चाहिए, विद सोप साबुन के साथ, स्पेशली ख़ास तौर पर, आफ्टर टचिंग समथिंग डर्टी, किसी गंदी चीज़ को छूने के बाद। तो मुहावरा तर्जमा कर लेते हैं कि हमें अपने हाथ साबुन से धो लेने चाहिए, ख़ास तौर पर जब हम किसी गंदी चीज़ को छुएं। मरियम रिप्लाइड, मरियम ने जवाब दिया। वी शुड वॉश अवर हैंड्स, हमें अपने हाथ धो लेने चाहिए, फॉर एट लीस्ट 20 सेकेंड, कम से कम 20 सेकेंड के लिए, बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले, एंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, और बैतुल खला इस्तेमाल करने के बाद। तो हमें खाना खाने से पहले और बैतुल खला इस्तेमाल करने के बाद कम अज़ कम 20 सेकंड तक हाथ धोने चाहिए। तो इसके अंदर दो लफ्ज़ आए हैं, ईटिंग और यूजिंग। दोनों अल्फाज के अंदर आप देखें जो ING का इजाफा है ये इन्फ्लेक्शनल एंडिंग है। इसी तरह सेकंड, देखें ना 20 सेकंड्स लिखा हुआ है, तो जो सेकंड के साथ S का इजाफा हुआ है वो प्लूरल बनाने के लिए इजाफा हुआ है, ये भी इन्फ्लेक्शनल एंडिंग है। अक्सा एडिड, अक्सा ने मज़ीद कहा। एड पहली फॉर्म है, ED का इजाफा हो तो बन गया एडिड, तो ये हुआ इन्फ्लेक्शनल एंडिंग। ED क्या है? इन्फ्लेक्शनल एंडिंग। वासिफ सेड, वासिफ ने कहा, वी शुड कवर अवर फेस, हमें अपना चेहरा ढांप लेना चाहिए, वाइल स्नीजिंग, छींकते हुए। इसमें वी प्रोनाउन है और स्नीज वर्ब है, इसके साथ जो ING का इजाफा हुआ है तो ये इन्फ्लेक्शनल एंडिंग है, स्नीजिंग। हमें छींकते हुए अपना चेहरा ढांप लेना चाहिए। डॉक्टर हारून सेड, डॉक्टर हारून ने कहा।
That's very right, بالکل درست. Germs from your hands, آپ germs جراثیم from your hands آپ کے ہاتھوں سے can go جا سکتے ہیں into your mouth آپ کے منہ میں nose ناک میں eyes آنکھوں میں and even ears اور یہاں تک کہ آپ کے کانوں میں بھی and make you ill اور آپ کو بیمار کر سکتے ہیں. تو آپ کے ہاتھوں سے جراثیم آپ کے منہ میں ناک میں آنکھوں میں اور کانوں میں بھی جا سکتے ہیں اور آپ کو بیمار کر سکتے ہیں. تو یہ بامحاورہ ترجمہ ہوا. اچھا اس میں ایک لفظ آیا تھا جرمز. جرم سے ایس کا چونکہ اضافہ ہوا ہے جمع بنانے کے لیے تو ہم نے جرمز بنا تو یہ جو ایس کا اضافہ ہے یہ کیا ہے انفلیکشنل اینڈنگ. اسی طرح ہینڈ سے ہینڈس بنا اس میں بھی ایس کا اضافہ انفلیکشنل اینڈنگ ہے. وی شوڈ آلسو بی کیئرفل. وی پروناؤن ہے. وی شوڈ آلسو بی کیئرفل ہمیں احتیاط برتنی چاہیے. وی شوڈ آلسو میں نے بی ہوتا ہے. وی شوڈ آلسو بی کیئرفل ہمیں احتیاط برتنی چاہیے اباؤٹ دا فوڈ اس کھانے کے بارے میں وی ایٹ جو ہم کھاتے ہیں اینڈ دا واٹر اور اس پانی کے بارے میں وی ڈرنک جو ہم پیتے ہیں. وی شوڈ نیور فرگیٹ ہمیں ہرگز نہیں بھولنا چاہیے. وی بھی پرونون ہے. شوڈ چاہیے نیور کبھی نہیں فرگیٹ بھولنا. وی شوڈ نیور فرگیٹ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے ٹو ویئر اے ماسک ماسک پہننا اینڈ مینٹین فزیکل ڈسٹینس اور جسمانی فاصلہ رکھنا. ہمیں ماسک پہننا اور فاصلہ رکھنا کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اینڈ مینٹین فزیکل ڈسٹینس ویسے فزیکل تو جسمانی ڈسٹینس فاصلہ مینٹین برقرار رکھنا. بیکاز کیونکہ اٹ ہیلپس ٹو اسٹاپ دا سپریڈ آف وائرل ڈیزیز کیونکہ اس سے جو وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد ملتی ہے. بیکاز کیونکہ اٹ ہیلپس اس سے مدد ملتی ہے ٹو اسٹاپ دا سپریڈ آف وائرل ڈیزیز جو وائرس والی بیماری ہے اس کو پھیلنے سے روکنے میں مدد ملتی ہے کیونکہ اس سے وائرس والی بیماری کو پھیلنے سے روکنے میں مدد ملتی ہے. ہیلپ تو ایس کا اضافہ ہوا تو یہ کیا بنا انفلیکشنل اینڈنگ. اسی طرح ڈیزیز تو ڈیزیز کے ساتھ ایس کا اضافہ ہوا تو ڈیزیزز تو یہ بھی انفلیکشنل اینڈنگ ہے. وی شوڈ اوائڈ ایٹنگ ٹو مچ جنک فوڈ ایز ویل. وی پروناؤن ہے. وی شوڈ اوائڈ ہمیں پرہیز کرنا چاہیے ایٹنگ ٹو مچ جنک فوڈ زیادہ غیر صحت مند کھانا کھانے سے. جنک فوڈ غیر صحت مند غذا. ایز ویل کا مطلب بھی ہوتا ہے جیسے یہ آلسو ہے. وی شوڈ اوائڈ ایٹنگ ٹو مچ جنک فوڈ ایز ویل تو ہمیں غیر صحت مند کھانا زیادہ کھانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. جیسمین سیڈ یاسمین نے کہا. یس جی ہاں. اٹ از ویری امپورٹنٹ بہت اہم ہے ٹو ایٹ ہیلتھی فوڈ کہ ہم صحت مند کھانا کھائیں اینڈ ڈرنک کلین واٹر اور صاف پانی پئیں. جی ہاں صحت مند غذا کھانا اور صاف پانی پینا بہت ضروری ہے. اٹ کیپس اس اسٹرانگ یہ ہمیں مضبوط رکھتا ہے اینڈ فٹ اور صحت مند رکھتا ہے. یہ ہمیں طاقتور اور تندرست رکھتا ہے. ہاؤ ایور تاہم سم ٹائمز بعض اوقات وی گیٹ ill ہم بیمار پڑ جاتے ہیں. تاہم بعض اوقات ہم بیمار پڑ جاتے ہیں. کین اینی باڈی ٹیل می کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے واٹ وی شوڈ ڈو ہمیں کیا کرنا چاہیے اف وی گیٹ unwell اگر ہم بیمار ہو جائیں تو. کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے
کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ہم بیمار ہو جائیں تو. ڈاکٹر ہارون نے پوچھا. تو یہاں پہ ایک لفظ ہے اینی باڈی. ڈاکٹر ہارون نے پوچھا. گو ٹو دا ڈاکٹر مریم سیڈ. مریم نے کہا ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. گو ٹو دا ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. ویسے تو گو ٹو دا ڈاکٹر کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، لیکن با محاورہ جب ترجمہ کریں گے تو یہی اس کا ترجمہ بنے گا کہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. ٹیک میڈیسن، دوائی لینی چاہیے. ثنا نے مزید کہا. ڈاکٹر ہارون نے کہا یس، جی ہاں، بٹ یو شوڈ ٹیل یور پیرنٹس، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے والدین کو بتائیں. آر ایلڈرس، یا بڑوں کو. فرسٹ، پہلے. جی ہاں، لیکن سب سے پہلے آپ کو اپنے والدین یا بڑوں کو بتانا چاہیے. ڈونٹ ایور ٹیک اینی میڈیسن unless your elders gave it to you. ڈونٹ نہیں، یہ تو ڈو ناٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی چیز سے منع کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ڈونٹ. ڈونٹ ایور ٹیک، کبھی نہ لیں. اینی میڈیسن، کسی بھی طرح کی کوئی دوائی. unless your elders gave it to you، جب تک کہ آپ کے بڑے نہ آپ کو دیں. ڈونٹ ایور ٹیک اینی میڈیسن، کسی بھی طرح کی کوئی دوائی مت لیں. unless your elders gave it to you، جب تک کہ آپ کے بڑے نہ آپ کو دیں. اٹس ویری ڈینجرس. اٹس جو ہے نا یہ اٹ از کا وہ کنٹریکشن ہے. اٹس ویری ڈینجرس، یہ بہت خطرناک ہے. ٹرائی ٹو ڈرنک پلینٹی آف واٹر. ٹرائی، کوشش کریں. ٹو ڈرنک، پینے کی. پلینٹی آف واٹر، بہت زیادہ پانی. ود میڈیسن، دوائی کے ساتھ. دوائی کے ساتھ زیادہ پانی پینے کی کوشش کریں. آلویز، ہمیشہ. ریممبر، یاد رکھیں. آلویز ریممبر، ہمیشہ یاد رکھیں. دیٹ لکنگ آفٹر یور سیلف، اپنی دیکھ بھال کرنا. از ویری امپورٹنٹ، بہت اہم ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، اپنی دیکھ بھال کرنا بہت اہم ہے. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ ٹیچر، بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ جب اپنے لیسنز کو پڑھائیں گے تو اپنے جو لیسن کے مین آبجیکٹیو ہیں ان کو فوکس کریں گے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.